السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھیں گے۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ تو پہلے نمبر پر فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر اس پر آگے یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز پڑھتا ہے، اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور نماز جب پڑھتا ہے گھر سے چل کر مسجد تک جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور اللہ رب العالمین نے جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے مال میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کے مال میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، اس کے مال کبھی چوری نہیں ہوتا، وہ چوری سے بچ جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اب 1 لاکھ کے پیچھے جو زکوٰۃ ہے وہ صرف 2500 ہے، یعنی 2500، یہ 1 لاکھ کے پیچھے یہ زکوٰۃ ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ زکوٰۃ اگر پورے پاکستان کے اندر تاجر لوگ نکالیں تو انشاءاللہ سارے جتنے بھی غریب لوگ ہیں خوشحال ہو جائیں گے، اور ہمارا ملک پاکستان بھی خوشحال ہوگا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور پھر ہم مالٹا کھاتے ہیں، اس کا چھلکا اتارتے ہیں، ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ جو چھلکا تھا یہ بھی تول میں شامل تھا۔ ایسے ہی ہندوانا ہے، تربوز جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہم 5 کلو کا لیتے ہیں تو اس میں کم از کم کلو یا پھر 1.5 کلو کا اس کا چھلکا آ جاتا ہے۔ وہ پھینکتے ہوئے بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ چھلکا تول میں آیا تھا، اس کے بھی ہم نے پیسے بھرے تھے تو یہ اب پھینک رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جیسے یہ چیزیں ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم کیلا جو ہے اس کا چھلکا اتار دیا، اور مالٹا جو ہے اس کا چھلکا اتار دیا، اندر سے اس کو کھایا۔ تو ایسے ہی یہ جو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے یہ اس کی میل کچیل ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ انسان نکالتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے، پھر اس کے مال میں اللہ رب العالمین کرم نوازیاں فرماتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے۔ ایسے ہی 2 لاکھ ہو تو پھر اس کا جو ہے زکوٰۃ اس کی کتنی بنتی ہے؟ 2.5 5000، کتنی؟ 5000، 4 کا 10,000، یعنی کہ 1 لاکھ کے پیچھے ہم زکوٰۃ جو ہے
وہ 2500 ہی نہیں نکال سکتے، سوچتے ہیں بھی کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین کتنا کرم فرمائے گا، کتنی مہربانی فرمائے گا۔ آگے اگر اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا، والحج، حج کرنا، حج جو ہے یہ بھی انسان پر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک آ گیا تو پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ بھی بڑی برکت ہے، کیونکہ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کے جب ہم روزے رکھیں گے، انسان جب روزے رکھتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور پھر سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس انسان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔